ईरान अमेरिका के माबैन जो हतमी मुआहदा है वो कब तय पाएगा? मुआहदे से मुतल्लिक क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है? फाइनल मुआहदा कब होने का इम्कान है? भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ क्या बुज़दिलाना एक्शन लिया गया? उस पर क्या कार्रवाई की? भारत को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है? क्या वाकई ऐसा है? ऐसे प्रोग्राम का आगाज तो हम करेंगे ईरान अमेरिका तनाज़े की, और लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तनाज़े में ईरान अमेरिका के माबैन जो हतमी मुआहदा है वो कब तय पाएगा। तो फाइनल मुआहदे से मुतल्लिक क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है? फाइनल मुआहदा कब होने का इम्कान है? इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर हम बात करेंगे मार्का हक की, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की, और ख़ास तौर पे आज के दिन गुज़िश्ता साल भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ क्या बुज़दिलाना एक्शन लिया गया और फिर पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने उस पर क्या कार्रवाई की, भारत को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कुछ सियासी खबरें हैं। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई डील हुई है? डील हुई है तो क्या हुई है, या डील नहीं हुई है? ये तफसीलात आपके साथ इस खबर की हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप तमाम देखने वाले नाजरीन ये जानते हैं कि इस तनाज़े में जो ईरान अमेरिका के माबैन जो जंग का आगाज़ हुआ, 8 अप्रैल को जंगबंदी होती है और वो जंगबंदी बरकरार रहती है मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ना होने के बावजूद। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अपने हुर्मस के मामले पर ईरान और अमेरिका के माबैन एक मरतबा फिर झड़पें होती हैं, जिससे बज़ाहिर ये तासुर गया कि शायद जंगबंदी ख़त्म और दोनों फरीकैन एक मरतबा फिर जंग के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। तो डेवलपमेंट ये है, अमेरिकी सदर की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि झड़पें तो हुई हैं, लेकिन अमेरिकी सदर कहते हैं कि ये झड़पें अमेरिका की तरफ से अपने दिफा में की गई हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया, जिसके जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की और ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया। लेकिन अच्छी खबर ये है, खुशखबरी ये है कि अमेरिकन सदर ये कहते हैं कि जंगबंदी इन झड़पों के बावजूद भी बरकरार है। लेकिन लोग अब खबर सुनना चाहते हैं कि जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, जो मुख्तलिफ प्रपोजल बजरिया पाकिस्तान, अमेरिका तक या ईरान तक पहुंचाए जा रहे हैं, दोनों फरीकैन हतमी मुआहदे तक कब पहुंचेंगे? इस जंगबंदी का इख्तिताम कब होगा? तो पायदार मुआहदे से मुतल्लिक अमेरिकी सदर की तरफ से बयान दिया गया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और किसी वक्त भी ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है और ईरान मुआहदे पे दस्तखत कर देगा। अच्छा, इस इंकशाफ के साथ या इस दावे के साथ अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान को शानदार मुल्क करार दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियत करार दिया। लेकिन जो हतमी मुआहदे की बात है, सदर ट्रंप के इस दावे से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीज़ें फाइनल होने के करीब पहुंच चुकी हैं। लेकिन इसके साथ अगर एक और डेवलपमेंट को हम जोड़ें, तेहरान के गवर्नर का कहना है कि कल से ईरान के तमाम इदारे अपने 100% कैपेसिटी के मुताबिक काम करेंगे। अब एक तरफ अमेरिकन सदर कहते हैं कि मुआहदा जल्द हो जाएगा, दूसरी तरफ ईरान कल से अपने तमाम इदारों को 100% सलाहियत के साथ काम की इजाज़त देने जा रहा है, वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो जाएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये यही बताती हैं कि मुआहदा दोनों फरीकैन के माबैन जो है वो फाइनल होने के, तय होने के करीब पहुंच चुका है। अब ये डेवलपमेंट कब होती है इसके लिए ज़री सी बात है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जो होते ना बीच में स्पॉइलर, कोई स्पॉइलर बीच में आया तो ये मुआहदा जो है, जो डेवलपमेंट्स पसे पर्दा खामोश डिप्लोमेसी जो चल रही है, जो पसे पर्दा सफारतकारी चल रही है,
یہ ڈیولپمنٹ جلد ہونے کا امکان ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ امریکن صدر کی طرف سے پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت کی جو تعریف کی گئی، یہ ستائشی پیغامات یا ستائشی بیانات جو ہیں ایرانی قیادت کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے ایران امریکہ تنازع میں، وہ تحریری طور پہ اس ثالثی کے کردار کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی بھی ہے اور پاکستان کے لیے ایک بڑی پذیرائی بھی ہے۔ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں پاکستان کے حق میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اور اس قرارداد میں جو پاکستان کی اس تنازع میں، اس بحران میں جو ثالثی کی اب تک کوششیں رہی ہیں، انہیں مکمل طور پہ سپورٹ کیا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کی گئی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ کے مابین اس کنٹروورسی میں پاکستان کا کردار ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث کا رہا ہے۔ اب یہ قرارداد امریکی ایوان نمائندگان میں پیش ہونا، یہ پاکستان کی اس لیے بڑی کامیابی ہے، یہ پاکستان کی اتنی بڑی پذیرائی ہے کہ یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے۔ جب تاریخ اٹھا کے پڑھی جائے گی، کوئی تاریخ کو پڑھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ جب اس بحران کے دوران، اس جنگ کے دوران پوری دنیا خاموش تھی، تو واحد پاکستان تھا جس نے دونوں فریقین کے مابین ثالثی کرائی۔ نہ صرف ثالثی کرائی، بلکہ یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا اس قرارداد میں کہ جو مندرجات ہیں کہ دونوں فریقین، چاہے ایران تھا چاہے امریکہ تھا، پاکستان کو ایک غیر جانبدار اور پاکستان کو قابل اعتبار ثالث کے طور پہ ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے سنگاپور کے وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اور سنگاپور سے پاکستان نے تعاون مانگا ہے کہ جو بحری جہاز پکڑے گئے ہیں سنگاپور کی سمندری حدود میں موجود ہیں، جس میں 11 پاکستانی بھی ہیں، 20 ایرانی شہری بھی ہیں، ان بحری جہازوں کو اور جو ایرانی شہری ہیں، جو پاکستانی شہری ہیں، ان کی محفوظ جو واپسی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور اسی سلسلے میں رات گئے اسحاق ڈار صاحب کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ بھی رابطہ ہوا تھا، اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس بات کی انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جو ایرانی شہری جو بحری جہاز پکڑے گئے ہیں، ان میں جو موجود ایرانی شہری اور بحری جہاز ہیں، ان کی محفوظ واپسی کو پاکستان یقینی بنائے گا۔ یہ ایران کو پاکستان کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ تو ڈیولپمنٹس اچھی ہو رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں مارکہ حق کی، آپریشن بنیان المرصوص کی۔ 6 اور 7 مئی کی رات جو بھارت نے حملہ کیا، اس کا تو پاکستان نے بھرپور جس طریقے سے جواب دیا، اس پر ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ 8 لڑاکا طیارے پاکستان نے بھارت کے مار گرائے۔ لیکن اس 6 اور 7 مئی کے اس جنگ کے بعد بھارت کی جارحیت پر جو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، 8 مئی کو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بھارت اپنے تمام جو لڑاکا طیارے تھے ان کو گراؤنڈ کر چکا تھا۔ اپنے لڑاکا طیاروں کو دوبارہ فضا میں بلند کرنے کی بھارتی افواج کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوئی۔ جو پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی فضائیہ کا بھارت کو جو جواب تھا، یا پاکستان کی فوج نے بھارت کو جو نقصان پہنچایا تھا، 8 مئی کو بھارت نے یہ کیا کہ ڈرون جو ہے بھارت سے پاکستان بھجوائے گئے۔ اب یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے۔ ان ڈرونز کے ذریعے پاکستان کی مختلف انسٹالیشنز کو، ملٹری انسٹالیشنز کو، اور اس میں شہری آبادی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن پاکستان کی فوج نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ بھارت کی اس ڈرون سازش کو بھی، ڈرون کے ذریعے جو پاکستان پہ حملے کیے گئے، غالباً 89 یا 90 ڈرون سے جنہیں پاکستان کی جانب سے مار گرایا گیا کامیابی کے ساتھ۔ 1-2 شہادتیں بھی ہوئیں، کچھ نقصان بھی ہوا، لیکن جو بھارت کا پلان تھا، بھارت کا منصوبہ جو ہے، وہ پاکستان نے اس کے سر پہ پلٹ دیا۔ تو یہ 8 مئی کے دن ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست کی، جو سوشل میڈیا پہ ایک
ٹویٹ کی گئی ایک صحافی کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں، چونکہ ڈالرز ملتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کی ڈبل ڈیل ہو چکی ہے. ایک تو کہا گیا کہ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ ہماری عمران خان کے ساتھ آپ ملاقات ہی نہ کروائیں. اور اس ڈیل کی خبر میں مزید یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس لیے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جو پیغام عمران خان ملاقات پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیتے ہیں یہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. تو پی ٹی آئی کے ارکان نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ آپ ہماری ملاقات ہی نہ کروائیں تاکہ عمران خان صاحب کا پیغام ہمیں باہر لانا ہی نہیں پڑے گا اس صورت میں. اب ناظرین اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو ہر ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں ملاقاتوں کے لیے. اب وہ ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ بظاہر جو اب تک ہمیں نظر آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، نورین خانم صاحبہ ہیں، اور جو خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ ہے جہاں پر قومی سلامتی کے اداروں کو، ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا گیا، بے سروپا، بے بنیاد، من گھڑت، بے بنیاد الزامات لگائے گئے، پگڑیاں اچھالی گئیں، انسلٹ کی گئی. تو شاید اس وجہ سے یہ ملاقاتیں بند ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. دوسری ڈیل کی خبر یہ دی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی یہ ڈیل ہوئی ہے کہ تحریک انصاف ستمبر تک خاموش رہے گی اور پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سپٹمبر 2026 میں موجودہ حکومت گھر جا رہی ہے، قومی حکومت بنائی جائے گی اور موجودہ جو حکومت ہے یہ نہیں رہے گی. تو یہ ٹرک کی بتی ہے میرے خیال سے، جس کو خبر یا ڈیل بنا کے پیش کیا گیا. یہ ڈالرز بنانے کے لیے، ڈالرز کمانے کے لیے ایک ٹرک کی بتی دکھائی گئی ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو. حکومت کی تبدیلی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب جو اس وقت کام کر رہے ہیں، جو اس وقت ایک لائزون بنا ہوا ہے یا جو ایک کوارڈینیشن ملٹری اور سیاسی قوتوں کی چل رہی ہے، کیا اس سے بہتر کوئی کوارڈینیشن، ہم آہنگی، ہارمنی ہو سکتی ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب سے بڑھ کے کوئی ونڈر بوائے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف ہوا میں لمبی لمبی چھوڑی جا رہی ہے، ہوا میں غبارے چھوڑے جا رہے ہیں ڈیل کے. ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پس پردہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کسی جگہ سے ایسی کوئی وائبز آ رہی. تو یہ صرف ڈالر کمانے کا ایک ڈھکوسلا ہے، اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.